ظہیر صاحب، یہ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. عائشہ صدیقہ صاحبہ نے گجرانوالہ سے پوچھا ہے کہ سجدہ سہو کیا ہے؟ ایک ٹرم نماز کے تعلق میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ کس جگہ واجب ہوتا ہے؟ کن حالات میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے؟ احادیث میں تو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں نماز میں کوئی بھول چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو نماز جب ختم کرنے لگو تو اس سے پہلے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ سہو کر لینے چاہیے. یہ تو سجدہ سہو ہے. اور جہاں تک فقہاء نے پھر ان احادیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے جو پھر استنباط کر کے اور جو نکالے ہیں، جو خلاصہ نکالا، انہوں نے جو کہا کہ جو نماز کے رکن ہیں، 7 ارکان ہوتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھول کے رہ جاتا ہے، اگر تو اس کو جان بوجھ کے چھوڑا جائے تو نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. اگر اس میں سے کوئی بھول کے رہ جائے تو نماز کے دوران یاد آنے پر اس کے متعلق ہدایت یہ ہے کہ وہ جو ہی یاد آئے اسی وقت اس کو ادا کیا جائے. مثال کے طور پہ رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، قیام ہے، تکبیر تحریمہ ہے، یہ چیزیں جو ہیں ان کو، اسی طرح قرات ہے، تو یہ چیزیں اگر اس میں سے کوئی رہ جائے تو جو ہی یاد، مثال کے طور پہ 2 سجدے کرنے کے بجائے 1 سجدہ اس نے کیا اور دوسری رکعت کی اس نے قرات شروع کر دی، تو وہاں اسے یاد آیا کہ شاید میں نے 1 ہی سجدہ کیا ہے. تو اس پہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ اگر رکعتوں میں انسان کو کنفیوژن ہو جائے تو وہ کم کی طرف جو ہے اس پہ بیس کر کے، بنیاد کر کے، جو ہے اس پہ بنیاد رکھ کے اپنی کاؤنٹنگ کو کرے گا. اور مثال وہ یہ سمجھے کہ میں نے کم پڑھی ہے جی، اس لیے زائد پڑھ چاہیے. اگر مثال کے طور پہ اسے 2 سجدوں میں سے یہ ذہن میں آیا کہ میں نے شاید 1 سجدہ نہیں کیا، تو وہ اسی وقت دوسرا سجدہ کر کے پھر اپنی نماز کو جاری رکھے گا. لیکن اگر اسے نماز کے آخر پہ یاد آتا ہے تو اس وقت وہ پھر اس کا رکن جو ہے وہ اسے ادا کر کے پھر ساری تشہد وغیرہ پڑھ کے تو آخر میں 2 سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے گا. یہ تو ہے رکن کے متعلق. اس کے علاوہ نماز کے کچھ واجبات ہیں، اس کے متعلق ہے کہ وہ 12 واجبات ہیں. ان میں سے اگر کوئی رہ جاتا ہے، مثال کے طور پہ درمیانی قاعدہ ہے، قومہ ہے، قومے سے مراد کے رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا، یا جلسہ ہے، وہ اس قسم کی چیزیں اگر کوئی مس ہو جاتی ہیں تو اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ صرف آخر پہ سجدہ سہو کر لینا کافی ہے. ان واجبات میں سے جو چیزیں رہ گئی ہیں، مثال کے طور پہ اگر درمیانی قاعدہ کسی کا رہ گیا اور اس کی مغرب کی نماز وہ پڑھ رہا تھا تو درمیانی قاعدہ نہیں کیا، اسے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، یا عشاء کی یا ظہر عصر کی پڑھ رہا ہے تو تیسری کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، تو پھر وہ اسے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیسری رکعت کے بعد قاعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف آخر پہ سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. یعنی اور سہو کا جو لفظ ہے اس میں مراد ہے بھول، کہ کسی بھی نماز میں کسی جگہ بھول جانے کی وجہ سے جو خاص طور پر جو رکن ہے نماز کے، اگر وہ رہ جائیں تو پھر وہ رکن کا ادا کرنا ضروری ہے، اور آخر پہ سجدہ سہو پھر سجدہ سہو کرنا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ.